السلام علیکم. پروفیسر خالد محمود خان جناح ہاسپٹل لاہور. آج ہم بات کریں گے ہائی یورک ایسڈ کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورک ایسڈ جو ہے یہ ہمارے جسم میں ایک نیچرلی فالتو مواد ہے یا ویسٹ پروڈکٹ ہے جس کو باڈی نارملی گردوں کے ذریعے اور تھوڑا سا حصہ فیسز کے ذریعے بھی خارج کر دیتی ہے. یورک ایسڈ جو ہے ہمارے جسم میں کیوں بڑھتا ہے یا کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ون از اوور پروڈکشن اور دوسرا انڈر سکریشن. اوور پروڈکشن سے میری کیا مراد ہے؟ جو بھی ہم پروٹین والی غذا لیتے ہیں یا ہائی پیورین ڈائٹ لیتے ہیں، جب اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا کیٹابولزم ہوتا ہے، اس سے یورک ایسڈ بنتا ہے. اور یہ نارملی گردوں کے ذریعے اراؤنڈ 70% یہ گردوں کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے جسم سے باہر. لیکن اگر گردے کسی وجہ سے اس کو خارج نہ کر سکیں تو یہ جسم میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اوور ویٹ ہوتے ہیں یا جو الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا ایسے لوگ جو ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں یا جن میں تھائرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہائپو تھائرائڈ یا تھائرائڈ ہارمون کی کمی یا شوگر کے مرض والے مریض، ان میں دیکھا گیا ہے کہ یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر وہ لوگ جو کچھ ادویات جیسے دل کے مریض ہیں ڈائیوریٹک لے رہے ہوتے ہیں یا جگر کے مریض ہیں ڈائیوریٹک لے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ایسپرین یا اس سے ریلیٹڈ سالٹ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی یورک ایسڈ کا مرض بڑھ جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ کینسر کی ادویات یا کسی کینسر سے ریلیٹڈ جیسے مائلو پرولیفریٹو ڈس آرڈرز ہے یا ٹیومر لائسس سنڈروم ہو جاتا ہے کسی بھی کینسر کے مریض کو، ان میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. یورک ایسڈ نارملی خواتین میں لیس دین 5.7 ہم نارمل لیتے ہیں اور مردوں میں اراؤنڈ 7 یا اس سے کم ہونا چاہیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ شارٹ ٹرم یورک ایسڈ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر پرسسٹنٹلی ہائی لیول رہتا ہے اوور دا اسپین آف ٹائم تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب یہ کیسے نقصان دہ ہوتا ہے؟ یہ دو طرح سے. ایک تو یہ ہمارے جوڑوں پہ اثر کرتا ہے، اسپیشلی پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والے جو جوڑ ہے جیسے میٹاٹارسوفلنجل جوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ یہ سوزش کا باعث بنتا ہے. جب سوزش ہوتی ہے تو جوائنٹ کی موبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے، درد بھی ہوتی ہے اور ریسٹرکشن آف موومنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر لانگ ٹرم رہے تو یہ کئی دفعہ جوڑ کی ڈیفارمٹی بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جسم کے جوڑ جیسے ہمارا ایلبو جوائنٹ ہے یا ہمارا نی جوائنٹ ہے یا اینکل جوائنٹ ہے یا ہیل ہے، اس پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. یورک ایسڈ اگر زیادہ رہتا ہے تو اس کے ایک اور کمپلیکیشن بھی ہے، یہ گردوں میں پتھری کا باعث بن جاتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ 5 to 10% لوگوں میں جو پتھری ہے وہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے 50% لوگوں میں یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے ان میں بلڈ پریشر کا مرض، اسی طرح شوگر کے مرض کے ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب اس کو ہم ٹریٹ کیسے کریں؟ اس کے دو طریقے. ایک تو یہ کہ ہم ہائی پیورین ڈائٹ جو ہے اس کو کم لیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی، الکوہل کا استعمال کم سے کم یا بلکہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سگریٹ نہیں پینی، اور ہائی پیورین ڈائٹ جیسا کہ بڑا گوشت ہے یا بیف ہے، اسی طرح جو کہ بکرے کا گوشت ہے یا پرانس سی فوڈز جو ہے، یہ ہائی پیورین ڈائٹ ہے اور یہ یورک ایسڈ کے بڑھاؤ کا باعث بنتی ہے. اسی طرح دالیں. اب اس کا مطلب تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے؟ نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ آپ نے اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، آپ نے ریسٹ کرنی ہے. ریسٹ سے مراد یہ ہے کہ انزائٹی میں نہیں رہنا، اور آپ نے اپنی نیند پراپر لینی. وہ لوگ جو نیند پراپر نہیں لیتے یا بہت زیادہ سست رہتے اس میں بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. سو آپ نے نیند پراپر لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹ کرنا ہے.
پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور فریش جوسز سے مراد جیسے چیری کا جوس ہے، آج کل گاجر کا جوس ہے، ایپل ہے، بنانا ہے، دے آر بینیفیشیل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا، اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور وہ جو بھی دوائی آپ کو تجویز کرتا ہے، اگر وہ آپ دوائی لیں گے، ان ٹائم دوائی کھائیں گے، تو یورک ایسڈ کا لیول کم ہو جائے گا اور لانگ ٹرم آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بات کی کہ شوگر کا مریض بڑا چھوٹا گوشت نہ لے، تو پھر وہ لے کیا؟ آپ ایک انڈا لے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ 30 منٹ واک کرنی ہے یا 45 منٹ واک کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین سالن کا زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اب ہم نے کہا پور مین پروٹین دالیں ہیں، اب دالوں میں بھی یورک ایسڈ ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کی بریک ڈاؤن ہوگی تو اب اس سے کیسے آپ سالن لگا کے کھائیں۔ اسی طرح آپ چکن کی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہو تو آپ ایون ریڈ میٹ بھی، لیکن سمال ان کوانٹٹی، اور یاد رہے کہ آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اپنا یورک ایسڈ کم کریں، دوائی کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔